أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. آج 7ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا تو وہ حبشہ چلے گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حبشہ کے کچھ لوگوں نے جو عیسائی تھے وہ آئے مدینہ منورہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے. آپ نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی تو اس تلاوت کو سن کر وہ عیسائی رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حق کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہی مذہب حق ہے. اس وقت انہوں نے کہا ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں مومنوں میں لکھ دے. یہ کہہ لگے ہم اللہ پر کیوں نہ ایمان لاتے جب کہ ہمارے پاس حق آ گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں داخل فرمائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کے اس جملے کی وجہ سے بدلہ دیا جنت کا، جہاں نہریں جاری ہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو اللہ یوں ہی بدلہ دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم کیا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام مت کرو. ایک تو یہ ہے کہ عقیدتاً حلال چیز کو حرام سمجھے تو یہ آدمی تو کافر ہو جاتا ہے، اور ایک ہے کہ کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑے اور اس چیز کو کھائے اور قسم کا کفارہ دے. اس طرح قسمیں کھا کر اپنے اوپر کسی جائز چیز کو، حلال چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے. رہی یہ بات کہ کسی کا مزاج نہیں ملتا یا موافقت نہیں ہوتی اس چیز کے ساتھ تو نہیں کھا رہا، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں قسم نہ کھائے اور اسے حرام نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کی قسمیں بیان فرمائیں کہ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے. یمین لغو یعنی فضول قسم، کہ بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے قسم کھائی، زبان پہ قسم چڑھی ہوئی ہوتی ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہوتا. یا کسی کے کہنے پر اس پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹ تھا، تو اس قسم کھانے والے کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کسی پر اعتماد کر کے قسم کھائی تھی. یمین غموس دوسری قسم ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی. کسی نے پوچھا فلاں کام کیا تھا، قسم کھا کے کہ نہیں کیا تھا، حالانکہ کیا تھا، اس نے جھوٹ بول دیا، تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس، ڈبونے والی قسم، یعنی اس پر گناہ ہوتا ہے. کفارے والی جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو مستقبل کے بارے میں قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر اس نے وہ کر لیا، اور یا کہا کہ اللہ کی قسم میں وہ کام کروں گا لیکن نہیں کیا، تو یہ اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، کہ یہ قسم ہے جس پر کفارہ آ جاتا ہے. اور کفارے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں سوٹ لے کے دے دے، یا غلام کو آزاد کرے. اور اگر تینوں کام نہیں کر سکتا، غریب ہے، تو پھر 3 دن مسلسل روزے رکھے. یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ شراب، جوا، بت پرستی اور تیروں والی تقسیم یہ سب شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم شراب پیو یا جوا کھیلو اور پھر تمہاری آپس میں لڑائیاں ہوں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں. احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے. جب احرام باندھ لیا اب شکار نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ شکاری کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ جانور کدھر گیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے اس شکار کے بارے میں، یہاں تک کہ شکار تمہارے ہاتھ کے قریب پہنچ جائے گا. یہ امتحان ہوگا کہ تم اپنے آپ کو احرام میں سمجھتے ہوئے شکار سے بچتے ہو، یا شکار کو قریب سمجھ کر
اسے پکڑ لیتے ہو، یہ امتحان ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ احرام کی حالت میں شکار کر لیا تو اب اس کی سزا یہ ہوگی کہ اسی جیسا جانور خرید کر اسے قربان کرے، اور اگر اس جیسا جانور وہاں نہیں مل رہا تو اس کے قریب ترین آبادی میں اس جیسا جانور، یعنی قد کاٹ میں اسی جیسا جانور ہو تو اس کو خریدے اور اس کو پھر قربان کرے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ہے کہ جتنی قیمت کا وہ جانور بنتا ہے اس قیمت کو کفاروں پہ تقسیم کیا جائے گا، یعنی فطرانے پر تقسیم کیا جائے گا، اور اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، جتنے جواب آئے گا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا، غریب ہے، تو جتنی رقم کا وہ جانور بنتا ہے اس رقم کو فطرانوں پہ تقسیم کر کے جو جواب آئے گا اتنے روزے اسے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دوبارہ پھر ایسی حرکت کرتا ہے تو دوبارہ بھی اس کو سزا ملے گی۔ لیکن جو سمندر میں یا دریاؤں میں مچھلیاں ہیں ان کا شکار کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ احل لکم صید البحر، دریا میں جو شکار ہے یعنی مچھلیاں وہ تمہاری حلال ہے، کیونکہ اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، سواریوں کا بھی فائدہ ہے، البتہ تم پہ حرام کیا گیا خشکی کا جانور۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کہ ان کو بتا دیجئے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، حرام اور حلال دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرام مقدار میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی سودی پیسہ بے شک کروڑوں میں ہوگا اور حلال کا پیسہ لاکھوں میں ہوگا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بظاہر حلال تھوڑا ہے لیکن اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو آپ سے پہلے تو بادشاہت تھی، آپ کے سسر بھی تھے، آپ کے سالے بھی تھے جو خلیفہ بنے تھے، لیکن انہوں نے بہت ظلم کیا تھا کہ ظالمانہ ٹیکس لگائے تھے۔ تو جب آپ خلیفہ بنے تو ایک تو اپنے گھر کا سارا سامان سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا، گھر خالی ہو گئے۔ پھر لوگ ان سے کہا گورنروں سے کہ جس آدمی سے زمینیں ہتھیائی گئی ہیں یا ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ سب واپس کرو۔ جب وہ واپس کرنے لگے تو گورنروں نے کہا کہ امیر المومنین یہ کیا ہوگا، ملک کیسے چلے گا، خزانہ تو خالی ہو گیا۔ تو آپ نے یہ آیت لکھ کر سارے گورنروں کو بھیجی اور پڑھ کے بھی سنائی کہ حرام کا مال اور حلال کا مال برابر نہیں ہو سکتا، تم دیکھو اب حلال آئے گا اور ملک دیکھو کیسے چلے گا۔ وقتی طور پر خزانہ خالی ہو گیا، لیکن چونکہ سب سے جو ظلم تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اب لوگوں نے زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ بیت المال میں جمع کرایا تو گورنر آ کے کہتا ہے کہ حضرت میں نے اپنے علاقے میں تمام لوگوں کو 1 سال کے پیسے دے دیے ہیں، 1 سال کا خرچہ دے دیا ہے اور یہ پیسے پھر بچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، تمہارے علاقے میں کوئی ایسا آدمی ہو جس پہ قرض ہو، وہ گورنمنٹ کی طرف سے قرض ادا کر دو۔ اس نے کہا جی وہ بھی کر دیا ہے، میرے علاقے میں اب کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے ذمہ قرض ہو۔ فرمایا کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی جس کی شادی پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہو، ان کی شادیاں کرا دو۔ فرمایا وہ بھی کرا دی ساری، ابھی بھی پیسہ بچا ہوا۔ پھر آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ فرمایا جاؤ گندم خریدو اور گندم خرید کر پہاڑوں پر ڈال دو تاکہ جانور بھی کھا سکیں اور وہ کہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جانور بھی بھوکے نہیں رہے۔ حلال میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو وہی آنا شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں حج فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ وہ پھر کھڑے ہوئے 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری، ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، بعض چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر ہم اس کا جواب دے دیتے تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہوتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ تم کیوں پوچھ رہے تھے کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہوتا تو کتنی مشقت ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو علیکم انفسکم، تمہارے ذمے تمہاری اپنی ذات ہے، اپنی ذات کی فکر کرو۔ اگر بعض لوگ گمراہ ہیں، جیسا کہتے ہیں ہمارا علاقہ سارا ہی گمراہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ سارا علاقہ بھی گمراہ ہو لیکن تم ہدایت پر ہو تو لوگوں کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا اور قانون ایک بتایا۔ ایک مسلمان تھے، بدیل ان کا نام تھا، ان کے دو دوست تھے جو عیسائی تھے، مدینہ میں رہتے تھے۔ یہ تینوں حضرات تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ مسلمان جو تھے وہاں جا کے بیمار ہو گئے، انہیں اندازہ ہوا کہ میں نہیں بچ سکتا اب، تو انہوں نے اپنے دونوں دوستوں سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے یہاں دفنا دینا اور یہ میرا سامان میرے گھر والوں کو پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دیں گے۔ انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ سامان کی لسٹ بنا کر سامان میں کہیں چھپا دی۔ اب ان کا انتقال ہو گیا کہ دونوں دوست واپس آئے تو انہوں نے ایک چاندی کا پیالہ تھا بڑا خوبصورت، وہ نکال لیا اور باقی سامان گھر پہنچا دیا۔ اب گھر والوں نے سامان کھولا، جب لسٹ دیکھی تو اس میں چاندی کا پیالہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے ان سے کہا بھائی ہمارے مرنے والے پر تم نے کوئی پیسہ خرچ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ اس نے کچھ ادھار لیا تھا؟ جی نہیں۔ انہوں نے کہا جی لسٹ میں پیالہ لکھا اور پیالہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور مسجد نبوی میں کھڑے کر کے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم پیالے کا پتہ نہیں۔ ان دونوں نے قسم کھا لی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں پیالے کا۔ کچھ عرصے کے بعد بدیل کے گھر والے مکہ گئے تو وہاں بازار میں وہ پیالہ ایک سنارے کے پاس پڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے یہ پیالہ کہاں سے لیا؟ اسے نام بتا دیے کہ مدینہ سے فلاں فلاں آدمی آئے تھے، انہوں نے یہ پیالہ میرے ہاتھ میں بیچا ہے۔ کتنے کا بیچا ہے؟ جی 100 درہم کا بیچا یا 1000 درہم کا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب وہ واپس آئے، انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا کہ یا رسول اللہ پیالہ مل گیا ہے، سنارے کے پاس ہے اور اتنے 1000 درہم میں انہوں نے بیچا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا، یہ جو وارث تھے، کہ اب تم قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم ہم نے پیالہ دیکھا ہے فلاں کے پاس ہے۔ انہوں نے جب قسم کھا لی تو آپ نے فیصلہ دیا کہ پہلوں نے جو قسم کھائی تھی وہ قسم ناقابل قبول، ان کی قسم قابل قبول، لہٰذا 1000 درہم جتنے کا پیالہ بیچا ہے وہ یہ بطور جرمانہ ان کو ادا کریں گے۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ نے یہاں بیان کیا اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہم نے قانون بنا دیا تاکہ آئندہ قسم کھانے سے پہلے لوگ سوچیں کہ اگر میں جھوٹی قسم کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد لوگ سچی قسم کھا کے مجھے جھوٹا قرار دے دیں تو وہ جھوٹی قسم کھانے سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم پر ہم نے بہت انعامات کیے، ان کو جو معجزات دیے، تیسرے پارے میں بھی تفصیل گزر چکی، یہاں بھی گزر گئی۔ پھر فرمایا کہ جو حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے حواری، ان حواریوں نے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے دسترخوان اتار دے؟ جس طرح یہودیوں کو من و سلوہ ملتا تھا، کیا ہمیں بھی پکا پکایا کھانا مل سکتا ہے؟ تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ کھانے کا دسترخوان اترے، ہم اس میں سے کھائیں، ہمارے دلوں کو بھی اطمینان ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے سچ کہا ہے اور ہم اللہ کی قدرت پر گواہ بن جائیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے ہمارے لیے تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، اور آپ ہی تو بہترین رزق دینے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں اتار تو دوں گا دسترخوان، لیکن اگر کسی نے ناشکری کی تو پھر ایسی سزا دوں گا جیسی سزا دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ اس پہ پھر مفسرین کی دو رائے ہیں، بعض نے کہا دسترخوان اترا تھا، بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یا اللہ نہ اتاریں کیونکہ قوم ہے ہی ایسی ہے، ناشکری کرے گی اور عذاب آئے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا سمجھ لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ آپ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں، میرے اختیار میں کہاں تھا کہ میں ایسی باتیں کروں؟ آپ تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، آپ علام الغیوب ہیں۔ اس وقت پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جب تک میں ان کے پاس رہا میں ان کو تبلیغ کرتا رہا، اور جب آپ نے مجھے موت دے دی تو اس کے بعد تو مجھے نہیں پتہ یہ کیا کرتے رہے۔ اب یہ لفظ پڑھ کر فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے موت دے دی، قادیانی لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے موت دے دی تو تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اب عام آدمی پریشان ہو جائے گا، واقعی قرآن میں لفظ آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے مجھے موت دے دی
تو یاد رکھیے گا یہ گفتگو ہے قیامت کے دن کی، اور قیامت سے پہلے تو موت آنی ہے نا، وہ تو ہر ایک کو آنی ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، اور یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر سورہ انعام کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے آسمان زمین بنائے، اندھیرے بنائے، روشنی بنائی، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، تمہاری موت کا وقت مقرر کیا، پھر کائنات کو بنایا، اس کی موت یعنی قیامت کا دن بھی مقرر کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یعنی مشرکین مکہ نے ایک مطالبہ کیا، وہ مطالبہ یہ تھا کہ آپ لکھی لکھائی کتاب لے کے آئیں، پھر ہم اس کتاب کو مانیں گے۔ آپ تو زبانی سنا دیتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم کاغذوں میں لکھی ہوئی کتاب ان کو دے دیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ ہاتھ لگا کر اس کتاب کو دیکھ بھی لیں، تب بھی یہ کافر کہیں گے کہ یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ فرشتے ہوں اور وہ لوگوں سے کہیں کہ کلمہ پڑھو۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتے اتار دیں تو اس کے بعد پھر ہم مہلت نہیں دیا کرتے۔ فرشتے آتے ہیں، وہ ایک ہی دفعہ تبلیغ کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، مان لو۔ اب جب نہیں مانیں گے پھر عذاب آئے گا، اب تم سارے برباد ہو جاؤ گے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ رسول جو آئے ہیں وہ انسانی شکل میں کیوں آئے، کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم رسول بھی فرشتے کو بنا کے بھیجتے تو اس کو بھی تو کسی انسانی شکل میں بھیجنا تھا نا۔ اگر وہ اپنی اصل شکل میں آتا تو تمہیں نظر نہ آتا۔ اب یہاں فرشتے موجود ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، تو فرشتہ آواز دیتا بھی نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں آپ نظر نہیں آ رہے، نمونہ پیش کرو کیسے پڑھنی ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر اسے انسانی شکل میں بھیجتے، انہوں نے پھر اعتراض کرنا تھا کہ اصل میں یہ فرشتہ ہے، انسانی شکل میں آیا ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، تو یہ ہمارے مزاج کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے انکار ہی کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ آپ کوئی گواہی پیش کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہونے پر گواہی پیش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ایُّ شیء اکبر شہادہ، اب ذرا بتاؤ نا سب سے بڑی گواہی کس کی ہے تاکہ میں وہ گواہی پیش کروں۔ اب انہوں نے تو کچھ نہیں کہنا، آپ خود کہہ دیجئے اللہ شہید بینی و بینکم، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، اور اللہ گواہ ہے، اور وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ مجھ پر قرآن کریم وحی کرتا ہے، اور جس تک قرآن کریم پہنچتا ہے وہ بھی اس پر عمل کرے۔ قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہیں جب یہ قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کے بتوں کو بھی حاضر کیا جائے گا، پھر اللہ ان سے کہے گا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ تو مشرک اس وقت سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا جواب دیں، تو فوراً قسم کھا کے کہہ جائیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرتے ہی کوئی نہیں تھے۔ جھوٹی قسم کھا جائیں گے رب کے سامنے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، حالانکہ ساری زندگی شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ مشرک جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے اس وقت یہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، اب ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے بلکہ اب تو ہم پکے مومن بن کر آئیں گے۔ پھر جب یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ پوچھے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ قیامت حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے بے شک اے اللہ یہ قیامت حق ہے، نبی بتایا کرتے تھے ہم مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اپنے کفر کی وجہ سے اب عذاب بھگتو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کو غم پہنچتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو صادق و امین مانتے ہیں، یہ جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو کہ اس قرآن کو ہم نہیں مانتے۔ پھر فرمایا آپ سے پہلے رسولوں پر بھی ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے صبر کیا اور ان کو ستایا گیا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد آئی۔ تو ہمارا قانون بدلتا نہیں ہے، آج بھی یہی قانون ہے کہ جب آپ کو یہ ستائیں گے یا آپ کو جھٹلائیں گے تو پھر ہمارا عذاب ان پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر قسم کے جاندار کو ہم جمع کریں گے، جانور بھی آئیں گے، پرندے بھی آئیں گے، درندے بھی آئیں گے، انسان بھی آئیں گے، جنات بھی آئیں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ سب سے حساب لے گا، جانوروں سے بھی حساب ہوگا۔ لیکن یہ جو جانور ہیں
ان کے حساب کے بعد جنت جہنم نہیں ہے، بس ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ اور اس وقت حدیث پاک میں وضاحت ہے کہ قیامت کے دن دو بکریاں آئیں گی، ایک سینگ والی، ایک بغیر سینگ والی۔ بغیر سینگ والی شکایت کرے گی کہ اے اللہ اس نے دنیا مجھے ٹکر ماری تھی، مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اب تو ٹکر مار۔ اب بغیر سینگ والی سینگ والے کو ٹکر مارے گی تو بدلہ ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے اب خوش ہے؟ تو کہے گی اللہ خوش ہو۔ اللہ فرمائیں گے دونوں مٹی ہو جاؤ، کیونکہ جنت جہنم ان کے لیے نہیں ہے۔ اب جب وہ مٹی ہو جائیں گی بکریاں، اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، جہنم میں نہ جانا پڑتا، لیکن وہاں جہنم میں جانا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، یہاں پر بھی ہے اور 9ویں پارے کے دوسرے رکوع میں بھی یہ اصول آئے گا کہ ہم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف ہم رسول بھیجتے، وہ تبلیغ کرتے، دعوت دیتے، لوگ نہ مانتے تو ہم ہلکی ہلکی سزائیں دیتے، ان کو جھنجھوڑتے، بیماریاں آ گئی، تکلیفیں آ گئی، قحط سالی ہو گئی، تھوڑے تھوڑے سزائیں دیتے تاکہ یہ رسول کی طرف واپس آئیں اور ان کو مانیں۔ اور جب وہ نہیں مانتے تو پھر ہم نے ان کے لیے کھلی چھٹی دے دی، یعنی خوب دولت دے دی۔ کچھ عرصہ اللہ ان کو جھنجھوڑتا ہے، جب وہ نہیں واپس آتے تو پھر اللہ کھلی چھٹی دیتا ہے، خوب دولت دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی اگر نبی کی وجہ سے ہم پہ یہ سزائیں تھیں تو اب کیوں نہیں ہیں، اب دیکھو کتنی دولت ہے ہمارے پاس، کتنے مکان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ اپنی اس دولت میں خوش ہوتے ہیں، تو پھر ہم اچانک ان کو پکڑتے ہیں اور اچانک پکڑ کے ہم ایسا ان پر عذاب بھیجتے ہیں کہ ان کی جڑ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب ظالموں پہ عذاب آئے تو اللہ کہتے ہیں کہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبے کیے، اور یہی مطالبے سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی ہوئے تھے۔ ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں مالدار کر دیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا کہ میں آپ کے لیے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، تو آپ سونے کے پہاڑ بنوا دیں تاکہ ہم مالدار ہو جائیں۔ اور دوسرا مطالبہ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں پہلے بتا دیا کریں کہ تم سفر پہ جاؤ یا نہ جاؤ، اگر نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو ہمیں بتا دیا کریں تاکہ ہم اس دن سفر پہ نہ جائیں۔ تیسرا یہ کہ آپ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، آپ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو ان تینوں کا جواب اللہ نے یہ دیا، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں نے کب دعویٰ کیا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اور میں نے کب کہا ہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے۔ خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور میں انسان ہوں تمہاری طرح، لیکن فرق کیا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی، مجھ پر وحی آتی ہے، یہ فرق ہے مجھ میں اور تم میں۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے سوال کیجئے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سمجھ جاؤ نبی آنکھوں والا ہوتا ہے، باقی لوگ نابینا ہوتے ہیں۔ نابینا آنکھوں والے کے پیچھے چلے گا تو صحیح رہے گا، اپنی مرضی سے چلے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ بالکل اسی طرح جو نبی کے نقش قدم پہ چلے گا، نبی کی سنتوں پہ چلے گا، وہ سیدھا منزل تک پہنچ جائے گا، اور جو اپنے رسم و رواج میں اور گناہوں میں مبتلا ہوگا، نبی کے پیچھے نہیں چلے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سردار آئے مکہ کے، بلکہ انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا، تو ابو طالب آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ سردار آئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھنے والے ہیں نا وہ ہیں غریب لوگ، غلام لوگ، جیسے حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا سٹیٹس ان سے نہیں ملتا، ہم سردار لوگ ہیں، آپ نے اگر ہمیں تبلیغ کرنی ہے تو ہمیں علیحدہ وقت دیا کریں، اس وقت غریب نہ بیٹھیں، صرف مالدار بیٹھیں، ان کو تبلیغ کریں اور ان غریبوں کو اٹھا دیا کریں اپنے پاس سے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو غریبوں کو اپنے پاس سے نہیں اٹھا سکتا، اور اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ میرے محبوب غریبوں کو اپنے پاس سے نہیں اٹھانا۔ کوئی ایمان لاتا ہے نہیں لاتا اس کے لیے علیحدہ سے آپ نے تبلیغ نہیں کرنی، جس نے ایمان لانا ہے یا بات سننی ہے ان غریبوں کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دے دی تھی کہ یا رسول اللہ کیا فرق پڑتا ہے، غریب اپنے ہی ہے نا، یہ تو مسلمان ہیں،
اگر سرداروں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو پھر اپنے ہیں۔ اس پر جب اللہ نے یہ فرمایا نا کہ نہیں اٹھانا، تو حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے غلط رائے دے دی تھی، لیکن اللہ نے پھر فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ جب وہ مومن آپ کے پاس آئیں گے نا، یعنی جنہوں نے رائے دی تھی، تو انہیں کہنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سلام علیکم، اللہ تمہیں سلام پیش کرتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ نے رحمت لکھ لی ہے، تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ عذاب کیوں نہیں لاتے، لے آؤ عذاب۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ عذاب کا لانا میرے اختیار میں نہیں، ان الحکم الا للہ، یہ تو اللہ کے حکم سے آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میرے اختیار میں ہوتا، عذاب میرے اختیار میں ہوتا تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ رحمت للعالمین نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا میں عذاب لے آتا، تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اللہ ابھی بھی ان کو برداشت کر رہا ہے اور عذاب نہیں بھیج رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین مکہ کا حال یہ ہے کہ جب یہ کسی سفر پہ ہوتے ہیں اور وہاں ان کو پریشانی آ جائے تو خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اس عذاب سے، اس مصیبت سے بچا لے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے بچا لیتے ہیں اور وہ بجائے شکر ادا کرنے کے الٹا شرک شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہماری قوم بھی ہے، کوئی پریشانی آ جائے تو یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ ابھی خدا نہ خاصہ زلزلہ آئے تو سب باہر نکل کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ اب جب بچ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی 11ویں والی سرکار نے بچا لیا، جاؤ ایک دیکھ دے کے آؤ جی داتا صاحبوں نے بچا لیا۔ ایک مرتبہ بہت تیز بجلی چمک رہی تھی، آسمانی بجلی، تو یہ ڈیفینس کے قریب ایک علاقہ ہے الفلاح ٹاؤن، وہاں بجلی گری، ایک بھینس مر گئی۔ تو ہمارا جو ہمسایہ تھا ٹویل آپریٹر تھا، ان پڑھ آدمی تھا، لیکن مجھے کہتا ہے مولوی صاحب اللہ کا شکر کرو ابھی تو باب فرید نے ساری بجلی لوٹے میں بند کر رکھی ہے، اگر وہ ساری باہر نکال دیتا کیا حال ہوتا؟ کمال ہو گیا۔ یہ تو اللہ کے اختیارات ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں تو مجھے پکارتے ہیں، اور جب میں نجات دیتا ہوں تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان پر عذاب مسلط کروں گا، میں اس پہ قادر ہوں، اوپر سے عذاب بھیجوں، نیچے سے عذاب بھیجوں، یا ان کو آپس میں لڑا دوں۔ اوپر سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، یا تیز ہوا چلے، یا بارش برسے، یا فرشتہ آئے اور چیخ مارے، یہ اوپر سے عذاب ہے۔ نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے اللہ زمین پھاڑے، وہ زمین میں دھنس جائیں، یا زمین کو ہلائے، زلزلہ آئے اور وہ سارے ہلاک ہو جائیں۔ اور تیسرے عذاب کی صورت اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو آپس میں لڑا دوں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ جب کوئی امت، کوئی قوم یا کوئی برادری آپس میں لڑتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اوپر سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے، اور نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والے بددیانت لوگ ہو جائیں، کہ وہ خائن ہو جائیں، خیانت کرنے لگ جائیں، تو یہ بھی عذاب ہے۔ تو ہمارے ملک پہ تو دونوں عذاب ہیں، ظالم حکمران مسلط ہے، ہر بندہ رو رہا ہے۔ جہاں 400 500 700 بل آیا کرتے تھے گیس کے، وہاں 50 ہزار غریبوں کو بل آ رہے ہیں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر نیچے والے بھی ایسے ہی ہیں، وہ خیانت کرتے ہیں۔ ایک کلرک بھی اگر ایک پینسل دفتر سے اٹھا کے لے آتا ہے تو یہ چور نہیں، وہ سرکار کی چیز ہے، سرکاری دفتر میں استعمال کرنے کی اجازت ہے، باہر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں استعمال کرو، لیکن لوگ وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں، بچوں کو دے دیتے ہیں، وہاں سے اسٹیشنری اٹھا کے لے آتے ہیں، بچوں کہتے ہیں رف کاپی بنا لو، اس پہ پریکٹس کیا کرو۔ تو یہ نیچے والے بھی خیانت کرتے ہیں اور اوپر والے بھی ظالم ہیں، اور جب تک نیچے والے توبہ نہیں کریں گے اوپر والے حکمران بھی نہیں بدلیں گے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، تو اللہ پھر نیک حکمران دے گا۔ پھر وہی بات جو 5ویں پارے میں گزری تھی کہ کسی ایسی مجلس میں اگر تم بیٹھے ہو جہاں پر اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں نہیں بیٹھنا، اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ ہاں اگر وہ موضوع بدل لیں تو پھر وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے پوچھا کیا تم بتوں کو خدا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر تو تم گمراہ ہو۔ اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ قوم نمرود جو تھی اس میں ایک بیماری نہیں تھی، وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، بعض لوگ سورج کو خدا سمجھتے تھے، بعض چاند کو سمجھتے تھے، بعض ستاروں کو خدا سمجھتے تھے، اور پھر کہتے تھے ان سب کا بڑا خدا تو نمرود ہے، یعنی یہ بھی خدا ہے لیکن نمرود ان سب کا بڑا خدا ہے، اور اس لیے وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ تو اللہ نے یہاں واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ستارے دیکھے اور قوم سے کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ جب وہ ستارے چھپنے لگے، صبح جوں سورج نکلتا ستارے چھپ جاتے ہیں، تو فرمایا جو غائب ہو جائیں میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا چمکدار ہے، پھر قوم سے پوچھا کیا یہ تمہارا خدا ہے؟ جب چاند بھی غروب ہونے لگا، غائب ہونے لگا، تو کہنے لگے کہ جو غائب ہو جائے میں اس سے پسند نہیں کرتا، اور اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب اگلے دن سورج نکلا بڑے آب و تاب کے ساتھ، فرمایا یہ تمہارا خدا ہے، یہ سب سے بڑا ہے نا تو یہی ہوگا۔ لیکن شام کو جب وہ غروب ہونے لگا تو فرمایا یہ خدا نہیں ہے۔ اب قوم نے کہا بتاؤ تو صحیح پھر خدا ہے کون؟ تو آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اس رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ اب قوم نے لڑنا شروع کر دیا کہ تم ایسے کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، ہمارے جو بت ہیں وہ تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ جس طرح آج کل بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ کسی کے خلاف بات کریں تو کہتے ہیں جی ہمارے باپوں کے خلاف نہ بولنا، ہمارے بابے بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں، تمہارے گھروں میں آگ لگا دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اور بھئی اللہ کے ولی تو خیر خواہی کیا کرتے ہیں، وہ کسی کا نقصان تھوڑی کرتے ہیں۔ اگر یہ ولی ہیں تو پھر یہ نقصان نہیں کر سکتے، اگر یہ نقصان کرتے ہیں پھر یہ ولی نہیں ہیں، تم کس سے ڈرا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اتحاجونی فی اللہ، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو اور مجھے ڈراتے ہو کہ تمہارے بت میرا نقصان کریں گے، اور خود اپنے خدا سے نہیں ڈرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو میں تو تمہارے ان بتوں سے نہیں ڈرتا۔ پھر اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اس میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، مومن ہیں، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو یہ لوگ امن والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ظلم تو ہو ہی جاتا ہے تھوڑا بہت کسی سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں جو آپ سوچ رہے ہو، بلکہ ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ہے کہ ایمان لایا اور اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو یہ امن والے ہدایت یافتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کا نام لیا اور نام لے کے فرمایا کہ اگر بالفرض یہ نبی بھی شرک کریں تو میں ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دوں۔ حالانکہ نبی تو شرک نہیں کرتا، ممکن ہی نہیں، نبی تو معصوم ہے، اس سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ شرک اتنا برا ہے رب کی نظر میں کہ اگر اس کے نبی بھی شرک کریں تو اللہ سارے عمل برباد کر دے، تو تم کیا چیز ہو؟ اگر تم شرک کرو گے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہودیوں نے ایک دفعہ یوں کہا اللہ نے کسی پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے کسی پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، یہودیوں نے کہہ دیا۔ اس پر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے پوچھئے وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی؟ وہ تو تم بھی مانتے ہو نا، تورات کو مانتے ہو، پڑھتے ہو، اس کے مطابق لوگوں کو فتوے دیتے ہو، تو ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پہ وحی نہ آتی ہو، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہو، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگ قیامت کے دن ہمارے پاس ایسے آئیں گے جیسے یہ پہلے دن دنیا میں آئے تھے، یعنی اکیلے کسی کے ساتھ نہیں، اس طرح یہ آئیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سنو رب ہے کون؟ شرک کی مذمت تو ہو گئی، بتوں کی مذمت بھی ہو گئی، لیکن رب کون ہے یہ سمجھایا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، جو زمین میں گٹھلی کو پھاڑتا ہے، دانے کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پھر وہ پودا نکالتا ہے، اور جو مردہ میں سے زندہ کو، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح لے کے آتا ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی سکون کے لیے، سورج چاند حساب کے لیے بنائے، اور ستارے بنائے تاکہ تم اندھیرے میں اس سے راستہ معلوم کر سکو۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اللہ تمہارا مستقل ٹھکانہ بھی جانتا ہے، عارضی ٹھکانہ بھی جانتا ہے۔ اس پہ بہت ساری پھر بحثیں کی علماء نے کہ
کہ مستقل ٹھکانے سے کیا مراد ہے، عارضی ٹھکانے سے کیا مراد ہے۔ خلاصہ علماء نے یہ نکالا کہ قیامت تک سے پہلے جتنے بھی ٹھکانے ہیں سب عارضی ہیں، قیامت کے بعد جنت یا جہنم یہ مستقل ٹھکانہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ یوں سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں رزق اللہ دیتا ہے اور تم جہاں بھی جاؤ گے رزق اللہ دے گا۔ تمہارا اپنا جو گھر ہے اللہ کو پتہ ہے، وہاں بھی تمہارا رزق بھیجے گا۔ اگر تم کہیں مہمان بن کے جا رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ میرا رزق وہاں نہیں پہنچے گا، جہاں تم نے جانا ہے تمہارے جانے سے پہلے رب تمہارا رزق وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ اللہ کی بیوی بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو بنانے والا وہ ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت کرو۔ لا تدرکہ الابصار، تم سب مل جاؤ، ساری دنیا کی آنکھیں اکٹھی ہو جائیں، رب کو نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ سب کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سب کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، اور ہم سب جمع ہو جائیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس سے مراد دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ کا دیدار ہوگا، پھر جنت میں جنتی چلے جائیں گے، ہر 8ویں دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو بعض لوگ اس آیت کو لے کر کہتے ہیں وہاں بھی دیدار نہیں ہوگا، یہ غلط تشریح کرتے ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ تم رب کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس دنیا کے جہان میں جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، نیند میں دیکھا جا سکتا ہے، جس طرح نیند میں روح کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے بت بنا رکھے ہیں، اپنے خدا بنا رکھے ہیں، ان کو گالی نہ دینا۔ یہ مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو گالی نہ دینا، وہ جواب میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خداؤں کو گالی دیں گے، اس لیے تم ان کے بتوں کو گالی نہ دینا۔ اور اسی آیت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے، نہ یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا، نہ اسے گالیاں پڑتی، اس کے ماں باپ کو گالیاں پڑتی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔